بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس تاریخی اجلاس اور پروگرام کے صدر باوقار اور جمعیت علماء مغربی بنگال کے روح رواں حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری دامت برکاتہم، مقامی اور صوبائی جمعیت علماء کے ذمہ داران، اراکین اور اپنے اکابر کے تذکروں کو، قربانیوں کو، زرعی اور سنہری خدمات کو سننے کے مقصد سے تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ جمعیت علماء مغربی بنگال کے بینر تلے جس موضوع پر گفتگو اور بات چیت کرنے کے لیے جمع ہیں، اکٹھا ہیں، کافی دیر سے مختلف مقررین اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں اور حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ ارض وطن جس کی خوشگوار فضاؤں میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی آبیاری میں، اس کی سچائی میں، اس کے گیسوؤں کو سنوارنے میں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی خدمات کی وہ تاریخ جڑی ہوئی ہے کہ جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے اکابر علماء اور اہل اللہ کے ذریعے انجام دی جانے والی خدمات کا تذکرہ ہو، یہ ملک کی آزادی کے بعد نت نئے پیدا ہونے والے اور جنم لینے والے مسائل کا مقابلہ ہو اور ان سے امت مسلمہ کو نکالنے کی راہیں پیدا کرنا ہو، ہر محاذ پر، ہر قدم پر، ہر موڑ پر امت کی اور ملت کی رہنمائی کرنے والا جو طبقہ آپ کو صف اول میں دکھائی دے گا وہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا اور علماء کا طبقہ۔ پھانسی کے پھندے ہوں، یہ دار و رسن ہو، جیل خانوں کو آباد کرنا ہو، یہ صعوبتوں کو برداشت کرنا ہو، آزادی وطن کی خاطر اپنی جان کو، عزت کو تج دینا ہو، کسی طرح کی بھی کوئی قربانی ہو، جب اس کی تاریخ کا آپ مطالعہ شروع کریں گے تو قربانیوں کی اس فہرست میں جو جماعت آپ کو پہلی صف میں دکھائی دے گی، ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے مقتدی اور پیشوا حضرات کی جماعت۔ پورے اعتماد کے ساتھ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، پورے وثوق کے ساتھ بغیر کسی مبالغہ آرائی کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کو انگریزی سامراج اور اس کے چنگل سے آزاد کرانے میں ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے اپنی قربانیوں اور خدمات کے ذریعے جتنا خون بہایا ہے،
کسی دوسری قوم نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ آپ حریت وطن کی تاریخ کو پڑھ جائیے، اس تسلسل کا مطالعہ کیجیے، اکابر علماء اور اہل اللہ کی خدمات کا تذکرہ کیے بغیر حریت وطن کے تاریخی تسلسل کو نہ برقرار رکھا جا سکا ہے اور نہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے عوام میں آزادی کا شعور عمومی طور پر بہت دنوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین نے آزادی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے میدان عمل میں قدم اس سے کہیں پہلے رکھ دیا تھا۔ تاریخ کی اس طویل داستان کو بیان کرنے کے لیے یہ مختصر سا وقت قطعاً ناکافی ہے۔ میں صرف اشارات آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید انگریزی سامراج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ وہ موڑ ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ انقلابی دن ہے کہ انگریز اور اس کی ذریت کے خیموں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس ملک میں بسنے والے باشندوں کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہم سے لوہا لے سکے، ہمارا مقابلہ کر سکے، اب میدان ہمارے ہاتھ۔ ظاہری طور پر باشندگان ہند کے پاس وہ اسباب بھی نہیں، وہ ذرائع بھی نہیں، وہ وسائل بھی نہیں جس سے وہ انگریزی قوت کا مقابلہ کر سکیں۔ صورتحال کی نزاکت کو اگر کسی طبقے نے اس ملک میں رہنے والے انسانوں میں سے بھانپا ہے، حساسیت کا ادراک کیا ہے اور احساس کیا ہے، تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگان دین کا طبقہ 1803 میں کو دیکھ کر خاص طور سے اہل ایمان کے تشخص، تہذیب، تمدن اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کے بقا کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ہمیں ہندوستانی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے، اہل ایمان کو یہاں اپنا وجود برقرار رکھنا ہے اور اپنے شاعر کو مذہبی کے ساتھ آزادی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ اس انگریزی سامراج کے خلاف میدان عمل میں کود پڑنا اور نعرہ جہاد بلند کرنا ہر مسلمان کے لیے اور ہر باشندگے، ہر ساکن ہند کے لیے، ہندوستان میں رہنے والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ لوگوں کے سامنے آتا ہے، نہ جانے اللہ نے ان کے اس اعلان میں کیا تاثیر رکھی تھی کہ آگ کی طرح پورے ملک کے اندر یہ فتویٰ پھیل جاتا ہے اور انقلاب کی ایک لہر ہندوستان میں رہنے والے انسانوں کے ذہن و دماغ کے اندر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ ماحول ہے، جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینا تو بہت دور کی بات ہے، زبان کھولنا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ نے اگر حوصلہ دیا ہے ان کے خلاف میدان عمل میں سب سے پہلے آنے کا اور کلمہ جہاد کو بلند کرنے کا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ زیادہ دنوں تک شاہ صاحب اس دنیا میں باقی نہیں رہتے، اور جو منصوبے انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بنا رکھے تھے، جو خوابیں اس عرض وطن کو سجانے کے لیے انہوں نے اپنے دل میں سجا رکھی تھی، اپنی زندگی میں وہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکے، لیکن اپنے بعد ایسے تلامذہ کو، ایسے شاگردوں کو اور ایسے افراد کو چھوڑ گئے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی امانت کو اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے، اور ان کے مشن کو عام کرنا انہوں نے اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ رکھا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور حضرت سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ، یہ دونوں حضرات خصوصی تربیت یافتہ تھے جنہوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اس پیغام کو عام کیا۔
یہ وہ فتویٰ تھا جس نے باشندگان ہند کے دلوں کے اندر انقلاب کی ایک لہر دوڑا دی تھی اور ایک آگ جلا دی تھی انگریزی سامراج کی منافرت کے سلسلے۔ مختلف مقامات پر یہ حضرات انگریزی سامراج سے برسر پیکار رہے، ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بالآخر متحد اور متفق ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1857 میں اس ملک میں بسنے والے لوگوں نے انگریزی سامراج کے دانت کھٹا کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متفقہ پلیٹ فارم تیار کیا، جس کی در حقیقت قیادت اور سیادت بھی ہمارے اکابر اور ہمارے علماء رحمہم اللہ فرما رہے۔ لیکن آپ تاریخ جانتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اس معرکے میں اور اس مقابلے میں ہندوستان کے باشندوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی ظاہری طور پر ان کے قدم نہیں چومتی، اور وہ جس مقصد کے لیے میدان عمل کے اندر آئے تھے اس مقصد میں ظاہری طور پر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی۔ باشندگان ہند ہزیمت کا سامنا کر لیتے ہیں اور پھر قتل و خون کا وہ بازار انگریز گرم کرتا ہے کہ جس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی، اس کے تذکرے آپ سنتے رہتے۔ صرف دہلی کے اندر ہزار علماء کو تختہ دار کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے مختلف خطوں کے اندر عرض وطن کو انگریزی سامراج سے آزاد کرانے کی خاطر جو قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ شمار سے باہر۔ 1857 کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کا خاص طور سے اس سرزمین پر وجود چراغ سحری کی طرح ہو جاتا ہے، اور تیز و تند کا کوئی بھی جھونکا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس چراغ کو گل کر سکتا تھا۔ صورتحال اتنی ناگفتہ اور خراب ہو چکی تھی، اور انگریز بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ سکے، ہمارا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ جس طاقت کو وہ طاقت سمجھتے تھے 1857 میں ظاہری طور پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اب اس طاقت کو دفن کر دیا ہے، اس کی کمر کو توڑ دیا ہے، اب وہ طاقت اپنے پیروں کے بل کھڑی ہونے کی سکت نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ نور سے منور فرمائے ہمارے اکابر کی قبروں کو، انہوں نے انگریز کی سازشوں کا اس انداز سے مقابلہ کیا اور ان کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ایسے افراد کو تیار کیا کہ جن کی تیاری کے مرحلے کا علم انگریزوں کو کانو کان نہ ہو سکا۔ اب ہمارے اکابر نے مقابلے کی لائن تبدیل کر دی کہ میدان جہاد کے ذریعے ابھی اس وقت مقابلہ کرنا یہ سود مند اور نفع بخش نہیں ہوگا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اور جو یتیم بچے رہ گئے ہیں ان کو انگریز اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بغیر فیس کے ان کو انگریزی تعلیم دے رہے ہیں، عیسائیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ عقائد بھر رہے ہیں جو مذہب اسلام کے منافی۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مقابلے کے لیے ہمیں وہ ادارے قائم کرنے ہوں گے، وہ مدارس بنانے ہوں گے، وہ جامعات بنانے ہوں گے، وہ مکاتب بنانے ہوں گے جہاں ہم اپنے بچوں کو بغیر کسی فیس کے پڑھائیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے ان کو روشناس کرائیں۔ انگریزوں کے لیے بغیر فیس لیے پڑھانا اور تعلیم کا انتظام کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ حکومت ان کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس تھے، ذرائع ان کے پاس تھے، لیکن مسلمان اس وقت قسم پرسی کے شکار تھے، نہ اسباب ان کے پاس تھے، نہ وسائل ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود بھی محض اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے بوریا نشین علماء یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ملک کے خطے خطے میں، قریے قریے میں دینی
مدارس کی داغ بیل ڈالی جائے اور بغیر کسی صرفے کے اور فیس کے اپنے نونہالوں کو ان مدارس میں داخل کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہل کی گئی اور مادر علمی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1866 اور 67 کے آغاز میں انجام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد اس کے نہج پر مختلف مدارس اسلامیہ کا ملک کے مختلف خطوں کے اندر قیام عمل میں آیا۔ ان مدارس کی تاسیس کا مقصد صرف علوم اسلامیہ سے اہل ایمان کو ہم آہنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آزادی وطن کے لیے انگریزوں کے خلاف میدان عمل کے اندر آنے کا جذبہ پیدا کرنا بھی تھا کہ ہر محاذ پر ان کو تیار کر دیا جائے۔ اگر یہ ایک طرف بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں اور امت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو عام کریں، تو دوسری طرف عرض وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے جذبات سے ان کے قلب و دماغ معمور و منور ہو جائے۔ ان دونوں مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے مدارس اسلامیہ کا ذری سلسلہ اس روئے زمین پر، اس ارض وطن میں، اس خطے کے اندر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مفید اثرات مرتب فرمائے، اور جو منصوبہ اور جو خواب انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجایا تھا، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے بعد اس کی تعبیر بھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے علاوہ دیگر اکابر رحمہم اللہ اس زمانے میں ہیں جو قیادت اور سیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 2 سال کے بعد حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے اشارے پر ایک انجمن کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ہے انجمن ثمرۃ التربیہ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کو اس انجمن کا روح رواں بنایا گیا۔ شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے اولین شاگرد ہیں اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اس ادارے کے بانیین میں سے۔ انجمن ثمرۃ التربیت کا قیام عمل میں آتا ہے، اور جو طلبہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس کے نہج پر قائم شدہ مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے انگریزی سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن 2 سال کے بعد ہی حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور تمام تر ذمہ داری حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ اب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ایک طرف دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث کو سنبھالے ہوئے اور اہل ایمان کو پیغام نبوی سے روشناس کرا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے وطن کی خاطر قربانی کس طرح پیش کی جائے گی اور انگریزی سامراج سے مقابلے کے لیے کیا لاہ عمل اور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ جو طلبہ دارالعلوم سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ ملک کے جس خطے میں بھی پہنچتے ہیں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی اس فکر کو عام کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے طلبہ کھچ کھچ کر دارالعلوم دیوبند اور اس کے نہج پر قائم مدارس میں آتے ہیں، علوم اسلامیہ سے اپنے قلب و دماغ کو معمور کر کے جاتے ہیں، اور وہ فکر لے کر جاتے ہیں جو فکر حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ان کے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں۔ 30 سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے اسی میدان میں کام کرتے ہوئے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور افراد شادی بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس 30 سال کی طویل محنت کے بعد جو پھل اکابر علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے وہ پھل یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پہنچتے ہیں وہاں انگریزوں کے خلاف منافرت کے ایک نئے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور
مختلف علاقوں سے یہ خبریں آنے لگتی ہیں کہ لوگ انگریزی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لگے ہیں۔ انگریز پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ طاقت کے جس کو ہم دفن کر چکے تھے، یہ قوت کے جس کو ہم مٹا چکے تھے، وہ اسلامی آثار کے جن کا نشان آج باقی نہیں رہ گیا تھا، کہاں سے یہ طاقت پھر پیدا ہونے لگی ہے اور بغاوت کی یہ آوازیں ہمارے خلاف کہاں سے بلند ہونے لگی۔ ان کے لیے خبر رساں ایجنسیاں مہیا تھیں، معلومات کی گئیں، تحقیقات کی گئیں تو پتہ چل گیا کہ اللہ کا ایک ولی ہے، وجود کے اعتبار سے معمولی ہے، لیکن عزم کا، حوصلے کا، صبر کا، استقامت کا وہ پہاڑ باری تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جاتی۔ 30 سال کی طویل محنت کے بعد حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اور آپ کے تلامذہ نے اس ملک کے اندر پھر ایک ایسے طبقے کو پیدا کر دیا جو 30 سال پہلے علماء کرام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے والا تھا۔ 30 سال کے بعد ایک اور انجمن کا قیام کیا گیا جس کا نام ہے جمعیت الانصار۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس انجمن کی داغ بیل ڈالی اور دارالعلوم دیوبند میں جمعیت الانصار کے بینر تلے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس کو عنوان دیا گیا اجلاس دستار بندی۔ عنوان اجلاس دستار بندی دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے۔ اگر ان مقاصد کو سامنے لایا جاتا تو اس اجلاس کا انعقاد یقینی طور پر مشکل ہوتا۔ اجلاس کا نام دیا گیا دستار بندی، اور جمعیت الانصار کے بینر تلے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اپنے ان تمام تلامذہ کو جو ملک کے مختلف خطوں کے اندر دین کی خدمت انجام دے رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف میدان عمل کے اندر ڈٹے ہوئے تھے، دیوبند کی تاریخی سرزمین پر دارالعلوم میں اکٹھا فرمائے۔ اور آپ تاریخ کو پڑھیے گا، تقریباً 30,000 مندوبین ہیں جو اس زمانے میں جمعیت الانصار کے بینر تلے اس اجلاس دستار بندی کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ مؤرخ لکھتا ہے کہ 1857 کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جو دیوبند کی سرزمین پر منعقد ہوا ہے، ورنہ 1857 کے بعد حوصلے جواب دے چکے تھے، ہمتیں پست ہو چکی تھیں، اور اجتماعی طور پر مسلمان انگریز کے خلاف آنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے ان اکابر کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں پھر حوصلوں کو بڑھایا، ہمتوں کو بلند کیا، اور یہ صورتحال انگریز نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ 30,000 کا بڑا مجمع دیوبند کی سرزمین میں اکٹھا ہے۔ دستار بھی ان کے سروں پر باندھی گئی، لیکن اس اجلاس میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے اپنے نظام کو مرتب فرمایا، اور کام جو منتشر تھا، پھیلا ہوا تھا، اس کا ایک نظام بنا دیا گیا، اور جمعیت الانصار کی ذمہ داری حضرت نے اپنے خصوصی تربیت یافتہ مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ بڑے فہیم اور سمجھدار آدمی تھے۔ اللہ نے سیاسی سوجھ بوجھ بھی ان کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے سورماؤں کا پتا ان کے سامنے پانی ہو جاتا ہے۔ کسی کے تصور تک وہ منصوبہ نہیں پہنچ پاتا تھا جس کو حضرت سندھی علیہ الرحمہ پائے تکمیل تک پہنچا دیتے تھے۔ جمعیت الانصار کی باغ ڈور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے انہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن انگریز کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس جمعیت کے بینر تلے ہمارے خلاف بغاوت کے جذبات اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ قریب تھا کہ حضرت سندھی نور اللہ مرقدہ کو گرفتار کر لیا جائے اور بغاوت کا مقدمہ ان پر چلایا جائے۔ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو علم ہو گیا کہ اس طرح کی سازشیں ہونے والی ہیں اور اس طرح کا حملہ حکومت کی طرف سے ہونے والا ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے حکمت کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ کو جمعیت الانصار سے استعفیٰ دلوایا اور فرمایا کہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور دہلی میں نظارت المعارف کے نام سے ایک دوسرا ادارہ قائم فرمایا، جس ادارے میں
ظاہری طور پر تو دین کی خدمات انجام دی جاتی تھی تحریری اور تقریری طور پر، لیکن اندرون خانہ وہاں بھی یہی مقاصد کار فرماتے کہ انگریزی سامراج کے خلاف منافرت کے جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے اور میدان عمل کے اندر ان کو لایا جائے۔ بڑے نظم کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اپنے تلامذہ اور اپنے فیض یافتہ افراد کے ذریعے انگریز کے خلاف ماحول بنا رہے تھے، اور ایسا ماحول تیار کر چکے تھے، ایسا نظام بنا چکے تھے کہ اس نظام کو اگر اللہ عملی جامہ پہنا دیتا تو آج اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ عارضی طور پر سرحدی قبائل میں حضرت نے ایک حکومت بھی متعین فرما دی تھی، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ کو بنا دیا گیا تھا، اور مختلف عہدیداران بھی متعین کر دیے گئے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا انگریز کے ہاتھ سے زمام اقتدار اور باغ ڈور اقتدار کی لے لی جائے گی، اور یہ عارضی حکومت اس باغ ڈور کو سنبھالے گی اور نظام حکومت کو یہ چلائے گی۔ تاریخ طویل ہے اور وقت مختصر ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا، اور اس تحریک کا راز اس وقت فاش ہو جاتا ہے جب یہ کامیابی کی دہلیز پر تقریباً قدم رکھ چکی ہوتی۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لب بام رہ گیا۔ قریب تھا کہ میدان یہ حضرات مار لیتے اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیتے، لیکن تدبیر پر ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ خطوط پہنچے جو انگریز کے کاسا لیس تھے، انہوں نے راز کو افشا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو حضرات اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے ان کے اوپر انگریزی مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، حجاز مقدس گئے ہوئے تھے، اسی سلسلے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کے صعوبت خانے کی طرف، جیل خانے کی طرف ان حضرات کو بھیج دیا گیا۔ آج کا یہ پروگرام شیخ الہند علیہ الرحمہ کی اسی تحریک اور اسی مشن کو یاد کرنے کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے، جس کو تحریک شیخ الہند اور تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو پورا نظام کار ہے اور محنتوں اور خدمات کی جو ایک تاریخ ہے، اس کو نام دیا گیا ہے تحریک شیخ الہند اور تحریک ریشمی رومال کا۔ ریشمی رومال نام اس لیے دیا گیا کہ جو پیغامات ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے لوگوں کو پہنچائے جاتے تھے تو رومال کے اوپر ریشم کے ذریعے ان پیغامات کو سی دیا جاتا تھا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ اور بعض جگہ پیغامات کی انتقالی کا یہ بھی ذریعہ تھا کہ بعض گلدستہ بنانے والے تھے، پھول بنانے والے تھے، وہ سبھی قائد سے آتے تھے، پھولوں کو گلدستہ لے کر آتے تھے، دوسرے علاقوں میں وہ پھول بیچتے تھے۔ اصل میں تو وہ پھول بیچ رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان پھولوں کے اندر، ان کاغذوں کے اندر پیغامات لکھے ہوتے تھے، جس میں ایک طرف سے دوسری طرف ہدایات منتقل کی جاتی تھی۔ ایک عجیب نظام تھا جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے مرتب فرمایا۔ اگر وہ نظام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا اور وہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا تو آج ملک کا نقشہ ہی بدلا ہوا۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو اللہ نے جو ذہن عطا فرمایا تھا، جو دور رس نگاہ عطا فرمائی تھی، سوچنے اور سمجھنے کا جو معیار ان کو عطا فرمایا تھا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انگریز کے خلاف منافرت کے وہ جذبات ان کے دلوں کے اندر تھے کہ جس کو انہوں نے اپنی تلامذہ میں اور اپنے شاگردوں میں منتقل کیا، اور اسی درجے کے جذبات ان کے تلامذہ اور شاگردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا شیخ الہند علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ محمود الحسن کے دل میں انگریزی سامراج کے خلاف اتنے جذبات ہیں کہ اگر محمود کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے ہر ذرے سے انگریزی منافرت اور دشمنی کی بو آئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو
مطمح نظر کو مشن اور تحریک کے طور پر یہ بنا لیا تھا کہ اس ملک کو انگریزی سامراج سے آزاد کرانا ہے، اور ایسے شاگرد اور تلامذہ وہ چھوڑ کر گئے جنہوں نے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ مالٹا کے صعوبت خانے سے جب حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ واپس ہندوستان تشریف لائے ہیں تو ریاست بھاولپور کے نواب ہیں، ان کے ہم نشین تھے جن کا نام تھا سر رحیم بخش۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کے عقیدت مندوں میں سر رحیم بخش کا نام آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب مالٹا کی قید سے واپس آئے تو سر رحیم بخش شیخ الہند علیہ الرحمہ کے پاس گئے نواب بھاولپور کا پیغام لے کر۔ ابھی حضرت جہاز سے نہیں اترے تھے، جہاز ہی کے اندر تھے۔ سر رحیم بخش نے شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے جا کر یہ کہا کہ حضرت آپ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، ان کے خلاف آپ اور آپ کی قوم اور آپ کے ماننے والے میدان عمل کے اندر آئے، لیکن کامیابی آپ کے ہاتھ نہ آئی۔ انگریز کی حکومت آج بھی باقی ہے اور اسی طرح وہ سلطنت اور حکومت کر رہا ہے۔ اب ہماری رائے یہ ہے کہ آپ درس حدیث کے مشغلے میں منہمک ہو جائیں، اور جس خانقاہ میں آپ کے اکابر نے آپ کو بٹھایا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ اور حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کے توسط سے اس امانت کو آپ لوگوں تک منتقل کریں۔ مسند حدیث سونی پڑی ہے، آپ اس کو آباد کریں۔ خانقاہ خاموش ہے، آپ اس کے اندر حرکت پیدا کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے سامنے جب سر رحیم بخش نے یہ بات کہی تو شیخ الہند علیہ الرحمہ کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ لیٹے ہوئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، اور مالٹا کی سخت سردی کو جھیل کر آئے تھے، اور زیادہ دنوں تک اس کے بعد دنیا میں بقید حیات بھی نہ رہے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور سر رحیم بخش کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں رحیم بخش، کان کھول کر سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو۔ محمود حسن اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے کہ جس ملک میں اور جس سرزمین میں انگریز حکومت کر رہا ہو وہاں جینا تو دور کی بات ہے، محمود مر کے دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے مشن کو چھوڑ دوں، اکابر نے جو امانت میرے سپرد کی ہے اس سے ہاتھ کھڑے کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس امانت کو ادا کرتا رہوں گا جب تک جان میں جان رہے گی۔ میں اپنے اس جسم کو لے کر لوگوں کے درمیان جاؤں گا، اور جیسے پہلے اعلان کرتا تھا آج بھی اعلان کروں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی غلامی حرام ہے، ان کے خلاف میدان عمل کے اندر آنا ضروری ہے۔ اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میرے پیروں نے چلنا چھوڑ دیا، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میرے جسم کو کسی پلنگ کے اوپر رکھو اور اپنے کاندھوں پر اس پلنگ کو سوار کرو، ملک کی گلی گلی کے اندر گھوم جاؤ۔ میں اسی حال میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، ان کے خلاف میدان عمل کے اندر آنا ضروری ہے۔ یہ جذبہ اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا تھا، حب وطن کا یہ جذبہ، عرض وطن کے سلسلے میں قربانی دینے کے جذبات تاریخ کے اندر آپ ڈھونڈتے رہیں گے، ملنا مشکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی صلابت، پختگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ مالٹا کا صعوبت خانہ ہے، قید با مشقت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ان تمام لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ خبریں جب سننے کو ملتی ہیں تو جو حضرات اس قید خانے میں بند ہیں فطری طور پر ان کو کچھ تشویش ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ بھی خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں، اور رنج اور غم کے آثار ان کے چہرے سے جھلکنے لگتے ہیں۔
ساتھ میں جو تلامذہ ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا وحید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا عزیر گل صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شیخ پریشان رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ بڑی ہمت کر کے شیخ سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جب سے یہ خبر سننے کو ملی ہے آپ خاموش سے رہنے لگے ہیں، غم اور رنج کے آثار آپ کے چہرے سے جھلکنے لگے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں دنیا میں اپنے دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، جب تک مقدر میں ہوگا خدمت کریں گے، اور جب دنیا سے جانا ہوگا اللہ کی طرف سے بلاوا ہوگا چلے جائیں گے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تسلی دینا چاہتے ہیں شیخ الہند نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جو جواب دے رہے ہیں۔ تصور کیجئے کس حال میں اللہ کا وہ بندہ جواب دیتا ہے اور کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ حسین احمد میں موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں، پھانسی کے پھندے کو چومنے کا خوف اور ڈر مجھے نہیں ہے، دار و رسن کو گلے لگانا تو میرا شیوا ہے، جیلوں کو آباد کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مجھے جو خوف ستا رہا ہے، جو ڈر کھائے جا رہا ہے، اور جس کے آثار تم میرے چہرے سے دیکھ رہے ہو، وہ یہ ہے کہ میرا خالق و مالک، میرا پیدا کرنے والا، میرا اللہ بڑا مستغنی اور بے نیاز ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی جان لے لیتا ہے لیکن اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ میرے قسمت میں بھی اگر پھانسی کے پھندے کو چومنا لکھا ہوگا تو پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ نہ جانے میری یہ قربانی بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ کیا صورتحال ہوگی اللہ کے اس بندے کے سامنے، کیسی محنتیں ہوں گی اور کس دل کے ساتھ ان حضرات نے یہ خدمات عرض وطن کے لیے پیش کی ہوں گی کہ اس عالم میں بھی، اس حال میں بھی وہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جواب دہی سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابر رحمہم اللہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی تاریخ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عرض وطن کی خاطر، عرض وطن کے گیسوؤں کو سنوارنے کے لیے اور امت مسلمہ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے قربانی کے جو جذبات اللہ نے ہمارے اکابر کو عطا فرمائے تھے، باری تعالی ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم نے عمومی طور پر دینی خدمات کے دائرے کو محدود کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا صرف اسی کا نام عبادت ہے، مدارس کے اندر درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کر لینا صرف اسی کا نام عبادت ہے، دین کے کسی کام پر نکل جانا صرف اسی کا نام عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ چیزیں عبادت میں شامل ہیں، لیکن عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ دکھی انسانیت کے دکھ اور درد کے اندر اگر شریک ہو رہے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر ہے، امت مسلمہ کو مسائل کے نکالنے کے لیے آپ میدان عمل کے اندر آ رہے ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں آپ کا یہ عمل بھی دینی خدمات کے دائرے کے اندر آئے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو تعمیری پروگرام ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے جو مسائل درپیش ہیں ان سے نکلنے کے جو حل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ محض کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک دینی خدمت کے جذبے کے تحت یہ کام انجام